بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فاروق آباد جنڈاٹھی بنگوئی میں معروف سماجی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ شخصیت سردار الیاس خان اور ان کے خاندان کی طرف سے جدید طرز پر تعمیر کیے گئے ام الیاس ہسپتال میں ملکی اور بین الاقوامی ماہرین چشم کی نگرانی میں 3 روزہ فری آئی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جو 12 نومبر سے 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس آئی کیمپ کا افتتاح صدر سینٹورس گروپ آف کمپنیز ڈاکٹر راشد الیاس نے کیا اور افتتاحی تقریب میں موجود معززین علاقہ صحافیوں اور عوام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو صحت کے جدید سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جنڈاٹھی میں ام الیاس ہسپتال کا دسمبر میں باضابطہ افتتاح کر دیا جائے گا، جس میں ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ اس ہسپتال میں غریب عوام کو مفت علاج کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ 3 روزہ فری آئی کیمپ بھی عوام کو آنکھوں کے جدید ترین علاج کی فراہمی کی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد محترم سردار الیاس خان کا یہ خواب تھا کہ یہاں پر ایک معیاری ہسپتال بنا کر عوام کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں، جو انشاءاللہ اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ آج کا یہ کیمپ اس کی ایک کڑی ہے جو ڈاکٹر اشرف نون اور ان کی ٹیم کے تعاون سے ممکن ہوا۔ اس فری آئی کیمپ میں ماہرین امراض چشم ڈاکٹر وجاہد پیرزادہ، ڈاکٹر سرجن اجمل نثار اور ان کی ٹیم نے ڈاکٹر اشرف نون کی سرپرستی میں مریضوں کو جملہ علاج معالجے کی سہولیات مہیا کی۔ یہ فری آئی کیمپ ان عمر رسیدہ اور غریب عوام کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگا جو راولپنڈی اسلام آباد کا سفر کر سکتے ہیں، نہ مالی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کیمپ میں ملکی اور بین الاقوامی ڈاکٹروں کی ماہر ٹیم میں نہ صرف آنکھوں کے مریضوں کا مفت چیک اپ اور اینکیں یا ادویات فراہم کر رہے ہیں، بلکہ ان کا موقع پر جدید ترین آپریشن کر کے ان کی آنکھوں میں لینز بھی ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم یہ خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مشیر حکومت سردار احمد صغیر، مینیجنگ ڈائریکٹر راجہ عزیز، ڈاکٹر راجہ آفتاب، سردار ادریس خان، سردار تیمور ادریس، ایاز مغل، محمد آفتاب، ناصر رشید کیانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر راشد نے مزید کہا کہ اس ہسپتال میں مختلف بیماریوں کے علاج کے کیمپ بھی وقتاً فوقتاً لگاتے رہیں گے۔ دور دراز اور پسماندہ یہ جو علاقہ ہے، اس میں لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات نہ ہونے سے مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے تھے۔ بعض لوگ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ ام الیاس ہسپتال میں جدید دور کے مطابق ماہر ڈاکٹر اور طب کی دنیا کے جدید ترین مشینری مہیا کی جائے گی۔ یہ آزاد کشمیر کا معیاری ہسپتال ہوگا جس میں دل کے امراض، گائنی، پیڈز، آرتھوپیڈکس میں دیگر بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ جو مریض پہلے دور دراز سفر کر کے جاتے تھے، اب ان کو یہاں ہی بہتر صحت کی سہولیات میسر آئیں گی۔ ام الیاس ہسپتال کے افتتاح رواں برس دسمبر میں سردار الیاس خان کریں گے۔ مشیر حکومت برائے جیل خانہ جات سردار احمد صغیر نے کہا کہ ام الیاس ہسپتال آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ میرے تایا جان سردار الیاس خان نے اس سے قبل بھی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے، جس سے بہت سے خاندان آج خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دریں اثنا منگل کے روز فری میڈیکل کیمپ میں 350 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور فری ادویات دی گئیں، جبکہ 25 مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے۔ یہ فری آئی کیمپ 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر عوام سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانے کے لیے اس فری کیمپ میں تشریف لائیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، وہ میں انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اور یہ جو آئی کیمپ لگایا جا رہا ہے، اس میں لوگوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے، مفت آپریشن کیے جا رہے ہیں، مفت ادویات بھی جا رہی ہیں، لینزز، باقی جو ریکوائرڈ میڈیسن ہے وہ ساری ان کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک جو درینہ خواب تھا کہ لوگوں کو ان کا علاج ان کی دہلیز پہ ملے، وہ الحمدللہ آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ 1 مہینے بعد ہم اس ہاسپٹل کا باقاعدہ افتتاح بھی کریں گے، اور والد صاحب کے انشاءاللہ مبارک ہاتھوں سے اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، اور ان کا جو خواب ہے انشاءاللہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ جی، کیونکہ جس پروفیشن سے آپ کا خود تعلق ہوتا ہے، آپ کا اس کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ آپ بڑی محنت سے اس پروفیشن کو حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے اپنی بہت دلچسپی بھی تھی اس کے اندر کہ ہمارا ایک ہسپتال ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا لوگوں کو بہترین سے بہترین سہولیات مہیا کی جائیں۔ یہاں پہ اس ہسپتال کے اندر ہمارا یہ مشن ہے کہ جو میکسیمم
मतलब वो भी गायनी हो गई, पीडियाट्रिक्स हो गई, ऑर्थोपेडिक हो गई, ENT हो गई, आई हो गई, जितनी रिलेटेड है, न्यूरो, इवन दो कि न्यूरो सर्जरी तक भी अगर पॉसिबल हुआ, ये क्योंकि रिमोट एरिया है, यहाँ पे डॉक्टर्स का, स्टाफ का थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। हमें जैसे जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती रहेगी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी होती रहेगी, इंशाल्लाह वो स्पेशलिटी हम यहाँ ऐड करते रहेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के कश्मीर के किसी बंदे को कश्मीर से बाहर जाके इलाज कराने की ज़रूरत न पड़े, उनको यहाँ इलियास में उनको सारी सहूलियात मैसर हों। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ताया जान सरदार इलियास साहब का एक ख्वाब था। वो वैसे भी इस इलाके में लोगों की खिदमत खल्क के लिए जाने पहचाने जाते हैं, ना कि इस इलाके में दूर दराज के इलाकों में भी उनको लोग इसी नाम से याद रखते हैं कि ये दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके में, इस खित्ते में बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने में सरदार इलियास साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। हमारे इस खित्ते की स्टेबिलिटी में सरदार इलियास साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। और आज ये एक उनका ख्वाब था जो मेरा ख्याल है पाई तकमील तक पहुंचने जा रहा है। इसका इनिशली आज एक आई कैंप यहाँ पर लगा, जिसमें पाकिस्तान से और सऊदीया के कुछ डॉक्टर्स आए हैं और वो यहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। जिनको सर्जरी की ज़रूरत है वो मुफ्त सर्जरी फराहम कर रहे हैं, और फिर उसके साथ ही साथ मुफ्त अद्वियात और मुफ्त लेंसेज भी फराहम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए, हमारे इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूँ अगले महीने डेढ़ में ये हॉस्पिटल फुल फ्लेज इफ्तिताह हो जाएगा इसका, और ये फंक्शनल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये इस इलाके के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पर दूर दराज से लोग इंशाल्लाह ताला अपने इलाज के लिए आएंगे। हवेली फॉरवर्ड कोटा से लोग आएंगे, बाग से लोग आएंगे, रावलाकोट से लोग आएंगे, अब्बासपुर से आएंगे, और बिलखुसूस हमारे इस खित्ते से हल्का नंबर 5 बाग और चौराड़ से, मंग से, सदनोती से, दूर दराज से इंशाल्लाह ताला लोगों को यहाँ पर एक सेहत की सहूलत फराहम होगी और अच्छी सहूलतें फराहम होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नई खबर के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।